بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنہ صورتہم علی صورت القمر لیلۃ البدر والذین علی آثارہم کأحسن کوکب دری فی السماء اذا لا یبصقون فیہا ولا یمتطخون ولا یتکبتون آنیتہم فیہا الذہب امشاتہم من الذہب والفضہ ومجامرہم العلوہ الانجوج عود الطیب ورشہم المسک ولکل واحد منہم زوجتان من الحور العین یرا مخ سوقہما من وراء اللحم من الحسن کما یرا الشراب الاحمر فی الزجاجۃ البیضاء وما فی الجنۃ عذب لا اختلاف بینہم ولا تباغض قلوبہم قلب واحد یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ۔ یہ بخاری کی روایت ہے، رقم ہے 3024۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کے بندے وہاں سرفرازی پائیں گے، اور جس طرح کہ قرآن مجید میں تصویر ہے کہ ان کے اعمال نامے ان کے ہاتھ میں دیے جائیں گے، ان میں سے جو لوگ اصحاب الیمین ہیں وہ اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹیں گے تو نہایت خوشی کے ساتھ بتائیں گے کہ میں کامیاب ہوا، اور ان سے بھی آگے بڑھ کر السابقون ہیں۔ تو السابقون جس طریقے سے اپنے مرتبے کے لحاظ سے قرآن مجید نے فرمایا ہے کہ المقربون ہیں، ظاہر ہے کہ جنت میں بھی سب سے پہلے داخل ہوں گے۔ جنت میں داخل ہوگا سب سے پہلے جو گروہ، ان کی صورتیں ایسی روشن ہوں گی جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ پھر ان کے بعد یعنی جس طریقے سے لوگ اپنے اعمال اور اپنے ایمان اور اپنے علم کی وجہ سے ممتاز ہوں گے، اسی ترتیب سے وہ اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے، اللہ کی ابدی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ پھر ان کے بعد جو لوگ داخل ہوں گے وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ یہ ادبی اسالیب ہے، یہ بیان کرنے کے لیے کہ کیا روشنی ہوگی، کیا چہرے دمکتے ہوں گے، اللہ کی کیا رحمتیں ان کا احاطہ کیے ہوئے ہوں گی۔ ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس زمرے میں شامل کرے۔ یہ بڑی کامیابی ہے، کہا ہے نا کہ یہ تو فوز عظیم ہے، اور جن لوگوں کو اس کا شعور ہوا اور آخری درجے میں شعور ہوا، وہ جب اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے تو یہی کہتے تھے کہ فزت برب الکعبہ، کیونکہ اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہے۔ دنیا کی اس زندگی میں جس امتحان میں ڈالا گیا، آپ کامیاب ہو کر اپنے رب کی ملاقات کے لیے حاضر ہو گئے، تو وہاں اعمال کے لحاظ سے جو ان کی کیفیت ہوگی اسے یہاں ایک تصویر کی طرح سامنے لایا گیا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر یہ بیان فرمایا ہے۔ وہ آسمان کے سب سے زیادہ روشن ستارے کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اب یہ بیان کیا ہے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے، اس میں جو جسم ہمیں دیے گئے ہیں یا جو ہماری خلقت کے لیے قاعدے اختیار کیے گئے ہیں، یہ بھی اللہ کا شاکار ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن ان سب کو کامل صورت نہیں دی گئی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ طے کر دیا کہ وہ اپنی کامل رحمت اور اپنے کمال خلق کا ظہور وہ آخرت میں کریں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا پیغمبروں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اس دنیا میں اگرچہ یہاں بھی جمال ہے، یہاں بھی حسن ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے شاہکار تخلیق کیے ہیں، لیکن ہر جگہ کچھ نقص رکھ دیا ہے۔ ہر جگہ کوئی ایسی چیز موجود ہے، بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ہماری قوت کے حدود متعین ہیں، موت سر کے اوپر تلوار لیے ہر وقت کھڑی ہے، تو جگہ جگہ آپ کو یہ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ یہ دنیا عارضی اصول پر بنائی گئی ہے۔ اب جنت میں بھی کیا ہماری یہ تحدید رہے گی
اسی طرح کے جو نقائص بظاہر محسوس ہوتے ہیں وہ موجود ہوں گے۔ یہ خود فلسفے کی ایک بڑی بحث ہے، اور غلطی کہاں سے لگی ہے؟ وہ یہی کہ وہ اس دنیا کو کامل سمجھتے ہیں، جبکہ انبیاء کی دعوت یہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ کامل نہیں ہے، یہ بنائی اس لیے گئی ہے کہ تم اس کے خلا اور اس کے نقائص اور اس کی خامیوں کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ ایک دوسری دنیا اس کے ساتھ ملے گی، تو تب سب سوالوں کا جواب ملے گا۔ تو آخرت کی زندگی، جنت کی زندگی، وہ اصل میں وہ کمال ہے۔ تو یہاں جو کچھ ہمیں لاحق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بعض چیزوں کو بیان فرمایا۔ یہ کہا کہ وہ نہ تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے رطوبت نکلے گی، اور نہ بول و براز کی ضرورت لاحق ہوگی۔ یعنی یہ ساری چیزیں نا جو یہاں انسان کے لیے بشری کمزوریوں کی صورت میں ہے، فرمایا کہ یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ یہ سونا، یہ چاندی، یہ ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک اسلوب اختیار کیا گیا ہے۔ یعنی ہمارے ہاں چونکہ سب سے زیادہ قیمتی دھاتیں یہی ہے تو انہی کو لے لیا ہے۔ اس سے یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ جنت کا سونا اور جنت کی چاندی یہی ہوگی۔ ہم جو کچھ تصور کر سکتے ہیں وہ اسی سے کر سکتے ہیں۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، یہاں تک کہ کنگے بھی سونے چاندی کے ہوں گے۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح کا ہوگا۔ یہ بھی کوئی جامع تصویر نہیں ہے، بلکہ چند موٹی موٹی باتیں بیان کر کے یہ تصور دلایا گیا ہے کہ اس زندگی میں وہ سب چیزیں جو یہاں تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنتی ہیں، یا کوئی یہاں پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، انسان بے بس ہو جاتا ہے، بعض اوقات ناقص اعضاء کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے، بعض اوقات حادثوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ ان کی انگیٹھیوں میں نہایت پاکیزہ اور خوشبودار عود سلگتا ہوگا، اور ان کا پسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان میں سے ہر ایک کی 2 بیویاں ہوں گی آہو چشم گوریوں میں سے، جن کی پنڈلیوں کا گودا ان کے حسن کی وجہ سے گوشت کے اوپر ایسا دکھائی دے گا جیسے سفید پیمانے میں سرخ شراب دکھائی دے۔ سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت، بڑی اعلیٰ ادبی تعبیر ہے، بہت عمدہ تشبیہ دی ہے حضور نے۔ جنت میں کوئی بھی کنوارا نہ ہوگا، ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور نہ بغض و عناد، ان کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ اب دیکھیے، پہلے وہ چیزیں بیان کیں جو جسم میں لاحق ہیں، یہاں پہ رطوبت نکلتی ہے، ناک سے نکلتی ہے، تھوکنا پڑتا ہے، بول و براز کی حاجت ہوتی ہے۔ اب یہ بیان کیا کہ یہ جو دلوں کے اندر یا ہمارے باطن میں چیزیں ہیں، یا رذائل جن کے ساتھ ہم جیتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہوگا، اور نہ بغض و عناد، ان کے دل بالکل ایک ہوں گے۔ وہ صبح و شام وہاں اللہ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہیں گے۔ وہ جس کو بیان کیا ہے نا کہ وہاں کوئی لغو و تعصیم نہیں سنیں گے وہ، تو گویا پاکیزہ زندگی، اور اگر اس آخری چیز کو سامنے رکھیے تو فرشتوں کی سی زندگی، یہ وہاں پر ان لوگوں کو حاصل ہو جائے گی۔ اس میں میں نے ایک نوٹ لکھا ہے، ان آہو چشم گوریوں کا ذکر قرآن میں بھی کئی مقامات پر ہوا ہے۔ یہ الگ سے پیدا کی جائیں گی یا اسی دنیا کی عورتوں کو اعادہ خلق کے بعد یہ صورت دے دی جائے گی؟ بظاہر یہ دوسری بات ہی قرینِ قیاس معلوم ہوتی ہے، تاہم اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، اور وہ قیامت ہی میں سامنے آئے گی۔ میں نے حال میں اعتراضات سیریز میں جنت کی حور کے زیر عنوان اپنا جو موقف بیان کیا، اس میں بھی یہ روایت پڑھ کر اپنا یہ نوٹ بھی سامنے رکھ دیا ہے کہ قرینِ قیاس یہی بات ہے، تاہم کوئی حتمی چیز کہنے سے گریز کرنا چاہیے، اس لیے کہ آخری علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔